بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کی حالاتی زندگی، قسط نمبر 6۔ اس سے پہلے کہ ہم شام کے مہم پر بات کریں، اس ماحول اور ان واقعات پر بات کرنا بھی ضروری ہے کہ جس میں عالمی سطح پر یہ مہم اور خالد بن ولید کی فتوحات عمل پذیر ہو رہی تھی۔ قرآن میں سورۃ روم میں غالبۃ الروم کے حوالے سے جو آیت آئی ہے وہ فارسی اور رومی سلطنتوں کے آپس میں تصادم کے حوالے سے ہے۔ قرآن میں یہ درج ہے کہ رومیوں اور ایرانیوں کی جو جنگ جاری ہے اس میں رومیوں کو شکست ہوگی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد رومی خود کو منظم کر کے دوبارہ حملہ کریں گے اور ایرانیوں کو شکست ہوگی اور مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے آپس کے جنگوں کے متعلق بات کی گئی ہے کہ جو اس وقت کی عالمی طاقتیں تھی اور صدیوں سے قائم تھی، یعنی دنیا کے تمام تجارتی راستے مشرق وسطی افریقہ، یورپ اور مشرق کی طرف ایران سے لے کر خراساں اور ہند کے سرحد تک کے تمام علاقے انہیں دو بڑی سلطنتوں پر تقسیم کیے تھے۔ قرآن پاک میں خاص طور پر بڑی قوتوں کی تصادم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے صورتحال کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں اور بین الاقوامی طاقتوں کی مابین تصادم کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والا حالات واقعات پر نظر رکھیں۔ عالمی جغرافیہ، سیاست اور حربی حکمت عملی کو سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے دین اور اسلام کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بشارتیں عطا فرمائی تھی۔ ایران کے خسرو پرویز نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ یعنی خط پاڑ کر پھینکا تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کچھ ہی عرصے میں اس کے خط کو مانند اس کی ریاست بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ پھر حضرت سراقہ کے کسرا کے گنگت بننے کی بشارت اور مسلمانوں کو قسطنطینیہ فتح کرنے کی نوبت آئی۔ اسی طرح کے بہت سے حالات واقعات رونما ہوئے تھے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کی ایمان کی حد تک یقین تھا کہ کچھ ہی عرصے میں مسلمان فارس اور روم جیسے عظیم سلطنتوں کے ساتھ ٹکرائیں گے اور ان پر غالب بھی آ جائیں گے۔ فتنہ ارتداد کے خاتمے کے بعد جزیرہ نما عرب میں اسلام کا مکمل طور پر غلبہ ہو چکا تھا، مگر اس وقت تک مسلمانوں نے کوئی عسکری مہم جزیرہ نما عرب سے باہر نکل کر نہیں کی گئی تھی، اس لیے کہ غیر معمولی فراست، تدبر اور جرات کی ضرورت تھی۔ ایرانی سلطنت کی جو کئی صدیوں سے قائم و دائم تھی، اب اس کے خلاف ایک مہم روانہ کی جانی تھی۔ اس کے لیے حضرت سیدنا خالد بن ولید سے بہتر انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے۔ جنگی قانون کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ جب ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو عسکری تناسب 5 بمقابلہ 1 یا کم از کم 3 بمقابلہ 1 ہونا چاہیے، یعنی آپ کے فوج دشمن کے فوج سے 5 گنا یا کم از کم 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ اس کے دفاع کو رونے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنی اضافی فوج موجود ہو کہ آپ اس کے ملک پر قبضہ کر کے اس کا نظم و نسق چلا سکیں۔ دنیا کی تمام فوجیں آج بھی اس حکمت عملی پر عمل کرتی ہیں۔ رومی اور فارسی سلطنتیں بھی اس طریقہ کار پر کاربند تھیں، یہ فیصلہ کرنے کے میدان جنگ میں فتح یا شکست کس کا مقدر ہوگی۔ ان کے نزدیک بھی عددی اور عسکری برتری بہت اہمیت کی حامل تھی۔
ان کے تمام جرنیل اپنے فوجی عسکری حکمت عملی کی بنیاد اس بات پر رکھتے تھے کہ عددی برتری کسی کے پاس ہے اور فوجی ہتھیار اور سازو سامان کس کے پاس زیادہ ہے۔ ایک بہت بڑا عنصر کہ جو مسلمان کے حق میں جاتا تھا وہ یہ تھا کہ روم اور ایران ایک دوسرے سے لڑ کر تھک چکے تھے۔ کئی برس سے ان کے آپس میں خون ریز جنگیں چل رہی تھی۔ سلطنت فارس کے حوالے سے ایک اہم عنصر یہ تھا کہ وہاں طوائف الملکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا مرکز کمزور ہو چکا تھا اور صوبے بکھرے ہوئے تھے۔ اگرچہ ابھی بھی افواج فارس بہت بڑی طاقت کی صورت میں اپنی جگہ موجود تھی، لیکن ان کا مرکز کمزور ہونے کی وجہ سے ایسے فیصلہ سازی کی کہ جو ایک منصوبہ سلطنت کو اکٹھا رکھنے کے لیے ضروری تھی۔ ان حالات میں کہ جب حضرت خالد بن ولید کو ایران پر یلغار کرنے کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے وہ کچھ کیا کہ جو اس سے پہلے یا اس کے بعد حربی عسکری تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے تمام جنگی قوانین نے انداز سے لکھے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا حضرت خالد بن ولید کی جنگوں سے سبق سیکھتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعد میں آنے والے مسلمان سلطنتوں نے سیدنا خالد بن ولید کی اتنی قدر نہیں کی کہ جتنے مغربی دنیا اپنے سپہ سالاروں اور جرنیلوں کی کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جرنیل اور سپہ سالار مثلا سکندر اعظم، ہینیبال، تیمور، حتیٰ کہ جدید دور کے نامور جرنیل بھی جیسے رومیل وغیرہ شامل ہیں۔ سیدنا خالد کے سامنے طفل مکتب نظر آتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے عراق، جو اس وقت سلطنت فارس کا صوبہ تھا، پر حملہ کیا تو فوج بھی مسلمانوں کے مقابلے پر آئی۔ وہ ان سے کم از کم 5 گنا بڑی تھی۔ حالانکہ جنگی اصول تو یہ تھا کہ الغار کرنے والے فوج کو 5 گنا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں دفاعی فوج 5 گنا زیادہ ہوتی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس عسکری وسائل، ساز و سامان اور ہتھیاروں کا تناسب بھی خطرناک حد تک کم ہوتا۔ مسلمانوں کی وہ فوج ایک غیر معمولی فوج تھی کہ جس میں نہ کوئی افسر تھا، نہ کوئی جوان جس کی ضرورت ہوتی۔ اس کو افسر لگا دیا جاتا جب وہ معذور ہوتے تو سپاہیوں کی صف میں آ جاتے۔ یہ تمام فوج جذبہ جہاد سے سرشار اور رضاکار فوج تھی کہ جس کی تنخواہیں بھی نہیں ملتی تھی۔ اس فوج کے پاس اتنی بڑی مہم کے لیے نہ جنگی ساز و سامان تھا اور نہ ہی وسائل۔ جس کو گھوڑا مل گیا وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا، جس کو اونٹ مل گیا وہ اونٹ پر بیٹھ گیا۔ ان کے پاس تیر اندازی کے سامان، تلواروں اور نیزوں کے علاوہ کوئی جدید باری جنگی ساز و سامان بھی نہ ہوتا۔ مسلمانوں کے فوج میں نہ کوئی ہاتھی تھے، نہ ہی گھوڑے سے چلنے والی جنگی رتھ۔ فوج کے پاس کوئی باقاعدہ یونیفارم بھی نہیں تھے، فقط پٹے پرانے کپڑے، یہاں تک کہ ڈالے بھی نہ ہونے کی برابر تھی۔ بعض اوقات تو تلواریں بھی بغیر نیام کے ہی ہوتے، ان کے گرد صرف کپڑا لپٹا ہوتا۔ اندازہ کیجئے کہ وہ فوج تھی کہ جو سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں جزیرہ نما عرب سے نکل کر دنیا کے عظیم ترین سلطنت فارس کو چیلنج کرنے جا رہی تھی۔ عراق مہم کے دوران جو جنگیں لڑائی گئی، ان میں ہلاکتوں کا تناسب انتہائی حیران کن تھا۔ ایک طرف سلطنت فارس کے منصوبہ فوج تھی اور دوسری طرف یہ پٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک رضاکار فوج کی
جو جذبہ جہاد سے سرشار تھی، کہ جس نے اس وقت کے معلوم عسکری حکمت عملیوں کے دجیہ اڑا کر رکھ دی ہے۔ ان کے پاس نہ وسائل تھے نہ ہی عددی برتری، اور یہ جنگ بھی اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور جا کر لڑ رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے رست اور کمک کا راستہ بھی خاصاً طویل ہو گیا تھا۔ مگر اس کے باوجود جب جنگ ہوتی تو ہلاکتوں کا تناسب کچھ یوں ہوتا، جس سے 50,000 دشمن جہنم واصل اور صرف 400 مسلمان شہید، یعنی ہلاکتوں کا تناسب ہی عقل دنگ کر دینے والی ہوتا۔ آج تک دنیا کے تمام عسکری ماہر یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس قدر قلیل فوج کے ساتھ مسلمان کس طرح اتنی بڑی تعداد میں دشمنوں کو ہلاک کرنے کے قابل ہوتے تھے، جبکہ ان کا اپنا نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ دنیا کا کوئی سپہ سالار یا جرنیل تاریخ کے کسی بھی دور میں ایسے مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جیسے خالد بن ولید نے کر کے دکھایا۔ مزید اس طرح اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔